یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ کتب سماویہ اور دیگر کتب کے علاوہ چند ایسی خوش بخت شخصیات بھی گزری ہیں کہ رب تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی، بہت پہلے، جن کے دلوں میں اپنے حبیب کی محبت اور انتظار کے دیپ جلا رکھے تھے۔ رب تعالیٰ نے انہیں ایسے آثار دکھائے کہ حضور کی آمد سے قبل ہی ان کے قلوب میں حبیب خدا کی الفت و چاہت کی شمع روشن ہو گئیں۔ شوق ملاقات سے ان کے قلوب زندگی بھر بے تاب رہے۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام انہی خوش بخت افراد کے ذکر سے مزین ہے۔ سیرت مصطفیٰ جان رحمت میں تحریر ہے کہ حضرت حبوق علیہ السلام ایک نبی تھے جو حضرت دانیال نبی علیہ السلام کے ہم زمانہ تھے، ہم عصر تھے۔ ان کی کتاب میں مذکور ہے کہ اللہ رب العزت نے برکت و پاکی کے ساتھ فاران کے پہاڑ پر جلوہ فرمایا اور زمین کو احمد کی مدحت و ثناء اور اس کی تقدیس سے بھر دیا، جو کہ زمین اور امتوں کی گردنوں کا مالک ہے۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ بلا شبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں سے آسمان مجلہ ہوا اور زمین اس کی مدحت سے لبریز ہو گئی۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قدیم دور میں کی گئی بشارات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے مخاطب ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اے خدا، پاکی ہے تجھے اور تیرے اسماء پاک ہیں، بلا شبہ تو نے اس نبی آخر الزماں کو بڑی ہی عزت اور شرافت سے نوازا ہے۔ جواباً فرمان باری تعالیٰ ہوا کہ اے موسیٰ، میں دنیا و آخرت میں اس کے دشمنوں سے انتقام اور بدلہ لوں گا اور تمام دعوتوں پر ان کی دعوت کو ظاہر غالب کر دوں گا۔ جو ان کی شریعت کی مخالفت کرے گا میں اسے ذلیل و خوار کروں گا۔ وہ شریعت ایسی ہے جس میں نے عدل سے آراستہ کر رکھا ہے اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے ہی میں اس شریعت کو نافذ کروں گا۔ قسم ہے مجھے اپنی عزت کی، میں تمام امتوں کو ان کے وسیلے سے آتش دوزخ سے نجات عطا کروں گا، اور دنیا کا آغاز میں نے آدم سے کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم کروں گا۔ اب جو کوئی ان کا زمانہ پائے اور ان پر ایمان نہ لائے اور ان کی شریعت کی پیروی نہ کرے تو اس سے خدا بیزار ہے۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل کے نبی حضرت شعیہ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر مبارک ملتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، وہ بندہ میرا محبوب ہے کہ میں اس سے خوش ہوتا ہوں، وہ میرا مختار ہے کہ وہ مجھ سے خوش ہوتا ہے، میں اس پر اپنی روح کا اضافہ کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا، میں اپنی وحی اس پر نازل کرتا ہوں تو امتوں پر اس کا عدل ظاہر ہوتا ہے۔ وہ ایسا بندہ ہے جو قہقہا نہیں لگاتا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز اونچی سنائی دیتی ہے۔ وہ بندہ وحدانیت سے اندھی آنکھوں کو بینائی بخشتا ہے، حقانیت سے بہرے کانوں کو کھولتا اور یزدانیت سے مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ میں اس کو وہ عطا کروں گا جو میں نے کسی کو نہیں دیا۔ وہ بندہ احمد ہے کہ وہ اپنے رب کی حمد بجا لاتا ہے، کوئی اسے کمزور نہیں کر سکے گا اور نہ اسے مغلوب بنا سکے گا۔ وہ اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرتا، وہ نیکوکار اور صالحین کو ذلیل و خوار نہیں کرتا ہے۔ وہ صدیقوں کو، سچ بولنے والوں کو قوی بناتا ہے۔ وہ تواضع اور عجز و انکساری کرنے والوں کا پیشوا ہے۔ وہ خدا کا نور ہے جسے ہرگز کوئی بجھا نہیں سکے گا۔ اس کے ذریعے میری حجت برقرار ہوتی ہے اور اس کے ذریعے عذر منقطع ہو جاتا ہے، اور اس کی تورات سے جن و انس اطاعت گزار بنتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس جگہ تورات سے مراد اس کتاب کی تلاوت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی
قائم مقام ہے یعنی قرآن مجید۔ اس کے علاوہ حضرت شیع علیہ السلام کے ذکر میں ملتا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ خدا ہوں جس نے تمہیں حق کے ساتھ عظیم و قوی بنایا اور تمہیں ایسا نور بنایا جس سے تم امتوں کی اندھی آنکھوں کو بصارت عطا کرو گے، اور تم ایسی دلیل ہو جس سے تم نفس و ہوا کے قیدیوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جاؤ گے۔ ایک اور جگہ پر حضرت شعیہ علیہ السلام کی کتاب میں ہی ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا کہ اے شعیہ اٹھ اور دیکھ، اور جو کچھ نظر آئے اس کی لوگوں کو خبر دے۔ تو میں اٹھا اور دیکھا کہ دو سوار سامنے سے آ رہے ہیں، ایک گدھے پر سوار ہے اور دوسرا اونٹ پر سوار ہے۔ ایک سوار دوسرے سے کہتا ہے کہ گراد و بابل کو اور ان بتوں کو جو انہوں نے تراش رکھے ہیں، ابن قتیبہ جو کہ علماء امت میں سے ہیں اور کتب سماوی کے زبردست عالم اور محقق ہیں، وہ اس فرمان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ گدھے پر سوار ہونے والے حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام مراد ہیں، جس پر تمام نصارہ کا اتفاق ہے۔ تو لا محالہ اونٹ پر سوار شخص حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس لیے کہ بابل کا سقوط اور وہاں کے بتوں کی شکستگی آپ ہی کی امت کے ہاتھوں ہوئی، اور یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹ پر سواری اور حضرت مسیح علیہ السلام کی گدھے پر سواری بہت مشہور بھی ہے، شہرت رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت شعیہ علیہ السلام ہی کی کتاب میں مذکور ہے کہ جنگلوں اور شہروں کو آل قیدار کے محلات سے بھر دیں گے اور وہ تسبیح کریں گے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اذانیں دیا کریں گے۔ ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ آل قیدار سے مراد اہل عرب ہے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کا نام قیدار ہے۔ تاریخ ابن خلدون میں تحریر ہے کہ اللہ رب العزت نے ارمیہ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع کیا تھا کہ سمیری حکمران بخت نصر بڑا ظالم ہوگا، اس وجہ سے ان عربوں کو ادھر ادھر کر دو جن کے گھروں میں دروازے نہیں ہیں، اور انہیں اس کی ظالمانہ حرکات سے خبردار کر دو، اور یہ بتلا دو کہ یہ سب تمہارے کفر اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہونے والا ہے۔ ارمیہ بن خلقی کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ عرب سے ماد بن عدنان کو نکال لائیں اور حکم الہی پورا ہونے تک ان کی کفالت بھی کریں۔ حشام کہتا ہے کہ بخت نصر نے عرب پر حملہ کیا اور انہیں سامان رسد دینے پر مجبور کیا۔ عرب نے اسے تسلیم کر لیا اور اس نے انہیں انبار اور ہیرا میں ٹھہرایا۔ حشام کے علاوہ دوسرے مورخین لکھتے ہیں کہ بخت نصر نے عرب سے مقام جزیرہ ایلا اور ایلا کے درمیان جنگ لڑی اور اس میدان کو سوار اور پیدل فوج سے بھر دیا۔ بنی عدنان نے پہلے تو خود اس کا مقابلہ کیا، مگر پھر اس نے انہیں مقام حضور تک پسپا کر دیا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ارمیہ اور یوحنا علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ ماد بن عدنان جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد مبارک ہیں، جن کی اولاد میں حضور نبی کریم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونی ہے، ان کو عرب سے نکال لائیں۔ ماد بن عدنان اس وقت 12 برس کے تھے۔ حضرت یوحنا انہیں اپنے ساتھ براق پر بٹھا کر حیران لے آئے اور انہوں نے ابنائے بنی اسرائیل کے ساتھ حج کیا اور وہیں اپنی قوم میں مقیم ہو گئے۔ انہوں نے معانہ بنت الحارث بن مداد جرہمی سے نکاح کر لیا، جس سے نزار بن ماد پیدا ہوئے۔